اب اسے جڑوانے کے لیے پہنچے ہیں اصفہان کے شہر میں. تو ایک موچی کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بھائی یہ تار ٹوٹ گیا ہے، بتاؤ یہ تار جوڑتا کون ہے؟ کوئی کاریگر ہے اس شہر میں؟ اس موچی نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور کہا تمہارا جو تار اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے اس کے جوڑنے کی فکر ہے. زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے بھائی یہ بتاؤ یہ تار کون جوڑتا ہے؟ اب مجھے یہ اپنے آلت موسیقی کے تار کو نہیں جڑوانا، یہ میرا جو اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے اسے جڑوانا ہے. یہ بتاؤ کون جوڑتا ہے؟ تو ایک مدرسے کی طرف اشارہ کیا کہ اس مدرسے میں چلے جاؤ، بوڑھے بزرگ لوگ بیٹھے ہوں گے اور شاگردوں کو وہ کچھ پڑھا رہے ہوں گے، وہ سب تار جوڑ رہے ہیں. ان کا کام تار جوڑنا ہے. کہتے ہیں کہ میں مدرسہ اصفہانی کے اندر پہنچا تو وہاں ایک بزرگ مجتہد کی خدمت میں بیٹھ کے کہا حضور میرا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، مجھے اللہ یاد ہی نہیں آتا. کہیں بھی نماز نہیں پڑھی، کوئی صحت پیسہ نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں کھاتا تو پیٹ میں مچلن ہوتی ہے، لیکن 10 دن نماز نہیں پڑھتا تو کوئی مچلن نہیں ہوتی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اہمیت ہی نہیں ہے. کھانے کی اہمیت ہے اس لیے اس کو یاد کرتا ہوں، لیکن نماز کی اہمیت ہوتی تو یاد کرتا. کہ میرا تو اللہ سے کوئی تار ہی نہیں جڑا ہوا، میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، کیسے جڑے گا یہ تار؟ اور ایسا تار جڑا کہ مجتہد قرار پائے، مرجع تقلید قرار پائے، بزرگوں میں سے قرار پائے. آیت اللہ جہانگیر قشقائی، آیت اللہ محمد حسین بروجردی کے استاد قرار پائے. ایک جملہ کافی ہے. میرے محترم سننے والوں، ایک اتنی سی ٹیبلٹ سر کا درد دور کر دیتی ہے، تو کیا حسین کے نام پر کھایا جانے والا تبرک اثر نہیں کرے گا؟ یہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے بچے یہ نہیں سمجھے کہ یہ کچھ نہیں لے کے جا رہے، یہ کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ بعض اوقات اس بچے کی اس عمر کا ایک جملہ 40 سال کے بعد اسے کام آئے گا. اگر کبھی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو، جملہ محسوس کریں، اگر کبھی کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کیا جاتا، ٹیچر بدلتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ حسینی مدرسہ ہے، یہ امام حسین کی عالمی یونیورسٹی، اوپن یونیورسٹی کی ایک کیمپس ہے. امام حسین نے جو عالمی یونیورسٹی کی بنیاد سن 61 میں رکھی تھی، اس کا ایک کیمپس یہ امام بارگاہ ہے. اس کی ایک کلاس اس وقت ہو رہی ہے، اور اس کی کلاس میں دم اتنا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور آنے والے نے یہ نہیں پوچھا ہے کہ یہاں داخلہ لینے کی شرط کیا ہے، سب کو پتا ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اس کا داخلہ ممکن ہے. ان مجلسوں کا ایک اثر ہے، ان نشستوں کا ایک اثر ہے. اور کیا خوب کیا ہے، میں اس کو بھی تکرار کر رہا ہوں اگر دل کر رہا ہے، بعض اچھی باتوں کو تکرار کرنے کا دل کرتا ہے. کیا خوب ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کہ مسجد علیحدہ بنائی ہے، امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہے. زیادہ خرچہ کیا ہمارے بزرگوں نے، فضول خرچ نہیں تھے، زیادہ پیسہ نہیں تھا. مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مسجد میں ہر ایک داخل نہیں ہو سکتا، مگر امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ ملانے کی جگہ ہے. مجھے معاف کیجیے گا کہ میں نے تمہید زیادہ لمبی کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونا آسان ہے، متقی ہونا مشکل ہے. ہر مومن متقی نہیں ہے، اور ہر مومن ضروری نہیں ہے کہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. مومن کو
ایک منزل آگے بڑھنا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. اور جو صاحب تقویٰ ہو جائے گا پھر اسے ایک، اب میں اپنی سادہ زبان میں کہہ دوں کہ پھر ایک اسکول میں داخلہ ملے گا، اور وہ اسکول ہے سچوں کا اسکول. وہ انجمن ہے صادقین کی انجمن. یعنی اللہ سچوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا جو متقی نہ ہو. صاحب تقویٰ ہی صادقین کی معیت پاتا ہے، ہمراہی پاتا ہے. وہ شخص صادقین کے ساتھ شمار ہوگا جو صاحب تقویٰ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو. اچھا، یہ ذہن میں رہے میرے بچوں اور جوانوں کے کہ وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو تعظیم کرنا نہیں جانتا، جو کسی کا ادب کرنا نہیں جانتا. یعنی میں اگر یوں کہہ لوں کہ بدتمیز متقی نہیں ہو سکتا. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو کر جوتے پہن کر نصیحت کرنے والا بدتمیز تو ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا. نبی مکرم کے مزار مقدس کے اوپر جوتوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا اور زائرین کو تھپڑ مارنے والا بدتمیز تو ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا. جنت البقیع میں ائمہ اہل بیت کے مزارات پر جوتوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا، بے ادبی کرنے والا، سب کچھ ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا. وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو تعظیم نہیں کرتا، جو ادب نہیں کرتا، جو تکریم کرنا نہیں جانتا. اور یہ ذہن میں رہے کہ تعظیم اور ہے، تعبد اور ہے. بندگی اور عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے. تعظیم بندگی نہیں ہے. یعنی اگر کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے سامنے گردن جھکائے کھڑا ہے تو شرک کا عنوان اسے نہ دیا جائے. اگر کوئی شخص کسی کے سامنے چوں چرا نہ کر رہا اور خاموش کھڑا ہو تو اسے شرک کا عنوان نہ دیا جائے. اس لیے کہ تعظیم کرنے والا اور ہے اور بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا اور ہے. یعنی بندگی اور ہے، تعظیم اور ہے. والدین کے لیے کیا کہا ہے؟ ایک باپ کی مجلس ہے، والدین کے لیے کیا کہا ہے؟ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب تم اپنے ابا کے سامنے جاؤ، جب تم اپنی والدہ کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے. سر جھکاؤ، گردن جھکاؤ، شانے جھکاؤ. تو شانے جھکے اور سر جھکے تو یہ تعظیم ہے. تو اگر کسی نے دیکھ لیا، میں اگر جملہ کہوں کسی توحید ناشناس توحید پرست نے دیکھ لیا تو وہ تو کہے گا شرک ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو نبی کے سامنے سر جھکا ہوا کسی کا دیکھ کر اسے مشرک بولتا ہو، والدین کے آگے جھکنے والے کو کیا بولے گا؟ لیکن یہاں تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے، والدین کے آگے سر جھکاؤ. میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، یہ غلط فہمی ہے. یہ اس وقت تک حل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تعظیم کرنے والے سے نہ پوچھا جائے کہ نیت کیا ہے. ورنہ ایک جیسا ہے انداز، جو اللہ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے وہ بھی سر جھکائے کھڑا ہے، جو نبی کے مزار پر سر جھکائے کھڑا ہے وہ بھی سر جھکائے کھڑا ہے. عام اور سرسری نگاہوں میں دیکھنے والا تو دونوں کو کہے گا کہ ایک جیسے ہیں. لیکن جب تک حل نہیں ہوگا مسئلہ، جب تک کہ اس سے پوچھا نہیں جائے کہ تمہاری نیت کیا ہے. میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے نا کہ میں اللہ سمجھ کر مدد مانگ رہا ہوں یا ولی اللہ سمجھ کے مدد مانگ رہا ہوں. یہ تو مجھ سے پوچھا جائے نا، میری نیت بتائے گی نا، میں بتاؤں گا. اب کسی نے اگر یا علی مدد کہہ دیا گلے میں مشرک ہے، یہ اللہ 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 کہتے ہیں علی کو. مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. تمہیں کس نے سمجھایا مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے؟ اور تم ہوتے کون ہو جو اللہ سے مدد مانگو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے جو اللہ سے مدد مانگو گے؟ تم ہو کون؟ اللہ سے مدد مانگے تو پیغمبر اور علی مانگے.
کیا ہے؟ تمہاری نہ نمازیں اس قابل ہیں کہ جو پرواز رکھتی ہوں، نہ تمہارے روزوں کی اتنی اہمیت ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے یا علی مدد، تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ولی بنایا ہے. توجہ چاہوں عزیزان گرامی. تو ان تمام مفاہیم کا ایک نتیجہ ہے، ایک اثر ہے. اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سے مراد کیا ہے؟ صادقین ایک خانوادے کا نام ہے. صادقین ایک صنف کا نام ہے. میں اگر اسے اپنے بچوں کے لیے انتہائی رواں لہجے میں کہوں تو صادقین یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ میں بڑے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے یہ مجلس ایک کے جانے سے سینکڑوں کے صحیح رہنے کا اہتمام ہے. ایک ہمارا عزیز گیا ہے تو سینکڑوں بہتر زندگی گزاریں، اس لیے یہ ہم نے مجلس سے چلوں کیا ہے. اگر اس مجلس کے اندر ایک میری الجھن دور ہو جاتی ہے تو گویا ایک کے جانے سے بہت سو کے صحیح رہنے کا اہتمام ہو گیا. اور اسے جو گیا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے تھا اور ایسا تھا، اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے. یہ مجلس جو ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں، اس زندگی میں بڑا بن کر زندگی گزارنی ہے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا بڑا، اور ایک لفظ ہے بڑا پن. جی، بانکا بانک پن، گنجا گنجا گنج گنجا پن. یہ جو پن کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی صفت اس کی ذات کا حصہ بن جائے. جی، تو پھر اس کے لفظ کے ساتھ، اس کے ساتھ نصرت بھائی اس کے ساتھ ایک لفظ لگایا جاتا ہے، یہی پن. جی، بڑا پن. اب یہ کبھی چھوٹا نہیں ہوگا. بڑا پن ہے بھائی میں، انہوں نے بڑا پن دکھایا ہے. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم بڑا پن ثابت کریں. میرے پاس وقت تنگ ہو رہا ہے اور مجھے اصلی بات اب شروع کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں بڑا پن ثابت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے. نہیں لے رہے میری بات کو آپ. اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے. ہمیں اللہ نے چوپایا نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں پودوں میں نہیں بھیجا. اللہ نے ہمیں جنوں میں نہیں بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں پتھروں میں نہیں بھیجا ہے. اللہ نے ساری مخلوق میں ہمیں بڑا بنایا ہے. تمہیں بڑا بنایا تھا، تمہارا بڑا پن کہاں گیا؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. میں نے تمہیں بڑا بنایا تھا، تمہارا بڑا پن کہاں گیا؟ تمہارا بڑا پن کہاں گیا؟ اللہ نے کسی کو بنانے کے بعد بھی بڑی بنائی مخلوق اس نے. اس کی مخلوقات کی گنتی ممکن نہیں ہے. کسی کو بنانے کے بعد بھی اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی ہے. مگر کیا دیکھا اللہ نے اس انسان کے اندر کہ بنا کر کہا تبارک اللہ، مبارک ہو اللہ، احسن الخالقین بنا دیا. تو نے احسن الخالقین اپنے آپ کو قرار دیا. اس کو بنانے کے بعد اللہ اپنے آپ پر فخر کر رہا ہے. ایک جملہ حدیث سے ماخوذ ہے، اگر آپ کی سماعتیں سے لیں. اللہ کا ایک مزاج ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں صفت. اللہ کا ایک مزاج ہے، اللہ کے مزاجوں کو ہی صفت کہا جاتا ہے. جی، اللہ کی ایک صفت ہے اکبر، اور اسے ہم سب سے زیادہ دہراتے ہیں نمازوں میں. اللہ اکبر، اذانوں میں اللہ اکبر، یہ صفت موصوف ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں، یہ صفت موصوف ہے. اللہ اکبر، بڑا، اللہ بڑا. یہ اللہ کے نام کے ساتھ اکبر اللہ کو جب اچھا لگا جب انسان کو بنا لیا. اب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے سب سے بڑی مخلوق کو بنا ڈالا. اب اکبر کہلانے کا حق
وہ ہے انسان. یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمام مخلوقات انسان کے قدموں میں. خلقت الخلق لأجلک، حدیث قدسی ہے. اے انسان، میں نے ساری خلق تیرے لیے بنائی ہے. مگر خلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے. تیری قیمت فلیٹ اور پلاٹ نہیں ہے، تیری قیمت جائیداد کا حصہ نہیں ہے. تو اپنے بھائیوں سے ان چیزوں پہ لڑ رہا ہے، یہ تیری قیمت نہیں ہے. تیری قیمت تو میری رضایت کا حصول ہے. جب تو مجھے حاصل کر لے گا تو وہی صاحب قیمت کہلائے گا. اللہ کو اچھا لگا کہ اللہ کے ساتھ اکبر لکھا جائے، اس لیے کہ انسان کو بنا دیا ہے. انسان کو اس نے بڑا بنایا تھا، یہ بڑا رہا یا نہیں رہا، یہ ہے اصلی موضوع گفتگو اسی سال ثواب کی مجلس کا. یہ جب دنیا سے گیا تو یہ بڑے پن کے ساتھ گیا یا یہاں آ کر یہ چھوٹا ہو کر گیا؟ اور بڑے پن کو عزیزان گرامی فٹوں سے نہیں ناپا جائے گا. بڑے پن کو لمبے قدوں سے نہیں ناپا جائے گا. بڑے پن کا تعلق انچوں اور فٹوں سے نہیں ہے. بڑے پن کا تعلق تو یہ ہے کہ تم قتل کرو اور ہم شربت پلائیں. سلام بھیجے محمد والے. لکھے ہیں نبی مکرم کے سرکار دو جہاں کے 1000 سے زیادہ معجزے. مگر جو 1000 سے زیادہ معجزے علامہ مجلسی نے لکھے ہیں وہ معجزے کب تھے؟ یہ تو روزمرہ کے مشغلے تھے. آپ 23 سالہ زندگی میں 1000 معجزوں کی طرح تاریخیں تو جوڑیے. یہ روزمرہ کے معاملات تھے. معجزہ تو پیغمبر کا قرآن ہے. معجزہ پیغمبر کا قرآن ہے جو قیامت تک چلے گا. جی یہ جتنے بھی معجزے ہیں پیغمبر کے، یہ معجزے نہیں ہیں، یہ مشغلے ہیں. یہ علی نے سورج پلٹایا، علی کے لیے کوئی کارنامہ نہیں ہے. اب بڑے من کے اوپر بات کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں تاریخ سے. ابو جعفر المصفر، مولا علی کا شاعر. یہ ذہن میں رہے کہ جناب شاہرمان رضا بھی تشریف فرمائیں، شعراء کرام اور صاحبان دقت تشریف فرمائیں. شاعروں کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ شاعر مر جاتا ہے اس کا کلام زندہ رہتا ہے. شعر کی عمر بڑی لمبی ہے. پیغمبر کے شاعر کا نام ہے حسان ابن ثابت. مولا علی کے شاعروں میں سے ایک ابو جعفر المصفر. مولا کے سامنے آ گئے ایک دن، کہنے لگے مولا میرے گھر میں آٹا نہیں ہے. تھک تو نہیں رہے؟ مولا میرے گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ مولا ایک کلام سن لیجئے، انہیں بھی مزاج کا پتہ ہے. مولا ایک کلام سن لیجئے، میں آپ کا قصیدہ کہہ کے لایا. حضرت نے فرمایا سناؤ. ابو جعفر المصور نے ایک مرتبہ قصیدہ سنا دیا. حضرت نے فرمایا ابو جعفر کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جو علی چاہے. دیکھیے سمجھدار ہونے کی بھی نشانیاں ہیں. اگر یہ مانگ لیتے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے نا. اگر مولا کے کہنے پر کہ کیا چاہتے ہو، کیا مانگ رہے ہو، ہم سے کیا چاہیے تمہیں، آٹے کا تو مسئلہ ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. ایسا کچھ مانگ لو کہ آٹا خود ہی حل ہو جائے، آٹے کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے. مگر سمجھدار ہونا چاہیے چاہنے والا. جی کہنے لگے جو مولا چاہیں، جو مولا کی مرضی.
حضرت نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کا محل دے دوں؟ کہ اللہ مولا کی جو مرضی. حضرت نے ایک کاغذ قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ ابو جعفر کے لیے جنت میں یاقوت کا محل، اور ان کے ہاتھ میں تحریر بھی دے دی. اب علی علی کرنے والے دیوانوں سے کوئی پوچھے کہ ایسے ہی اس نام پہ مرتے نہیں ہیں، اس نام پہ مرنے کا کچھ سبب ہے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر علی راضی ہو گئے تو جنت ہی نہیں، جنت میں محل بھی ملے گا. اور میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں اور پریز میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنا، مجھے ایک نتیجے تک جانا ہے کہ بڑا پن کیا ہے. ابو جعفر کو مولانا نے لکھ دیا. اب ان کی جرت نہیں ہوئی کہ کچھ کہیں، آٹا تو نہیں ہے گھر میں. ایک جملہ اور کہوں، کبھی غور فرمایا امام ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ امام ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ سب پکار رہے ہیں اس وقت. تو فلسطین کے اور عراق کے حالات، مسلمانوں کے اتنے مشکل حالات ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ امام کو پکار رہا ہے. امام ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ شاید اس کی ایک وجہ اس واقعے کے اندر بھی حل ہو جائے. ہاتھ میں تحریر ہے، جنت میں یاقوت کا محل، علی بن ابی طالب کی طرف سے لے کر جا رہے ہیں. سامنے مولا امام حسن کو آتے ہوئے دیکھا، بڑھ کر مولا کو سلام کیا. حضرت نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آپ کے بابا مولا علی کی خدمت سے آ رہا ہوں. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے گھر میں آٹا نہیں ہے. میں نے علی سے جا کے فاقے کا اظہار کیا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، آٹا نہیں ہے. اور علی نے کو میں نے اپنا ایک کلام سنایا، اس کے عوض میں علی نے جنت میں یاقوت کا گھر لکھ کے دے دیا. مدینۃ المعاجز اور یہ جی تمد ثاقبہ اور ان تمام واقعات کو نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے. مولا فرمانے لگے کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہنے مولا یاقوت کا محل تو ملے گا بعد میں، ابھی تو آٹا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ 1000 درہم دے دوں؟ مولا جو چاہیں. حضرت نے فرمایا یہ تحریر ہمیں لکھ کر دے دو کہ میں نے یاقوت کا محل حسن ابن علی کو دے دیا. انہوں نے لکھ دیا میں نے یاقوت کا محل حسن ابن علی کو دے دیا. امام نے فرمایا 10,000 درہم ہم تمہیں دیتے ہیں. امام نے 10,000 درہم ان کے حوالے کر دیے. اور جب پیسہ لے کر، سکے لے کر، تھیلیاں لے کر، وہ بھی جو بھی سامان تھا وہ لے کر جب جانے لگے تو حضرت نے فرمایا کچھ دیر رک سکتے ہو ہمارے پاس؟ گھر لے آئے، اپنے بیت الشرف میں لے آئے. اپنے غلام سے کہا کہ اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ. کھانا اور پانی جب اس نے لیا تو اسے کچھ غنودگی سی ہوئی، تکیے پہ سر رکھ کے سو گیا. خواب میں دیکھتا ہے کہ محشر ہے. جنت کے دروازے پر پہنچا دیا گیا، جنت میں داخل بھی ہو گیا. اور جب چلتے چلتے ایک محل کے سامنے پہنچا جو یاقوت کا محل ہے، تو داخل ہوتے ہوئے ایک مرتبہ دربان نے روکا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے میرے مولا علی نے محل دیا تھا. کہنے ذرا اوپر دروازے کے اوپر لکھو، کیا دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. آپ جو دروازے کے اوپر دیکھا تو کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ یاقوت کا محل ابو جعفر المصور نے حسن ابن علی کو 10,000 درہم کے عوض بیچ دیا. ایک مرتبہ بیدار ہوا، کہنے لگا مولا کو تحریر واپس دے دیجیے. مولا میری بیوی نے مجھے آٹے دال میں لگا دیا، مجھے کیا معلوم کہ اس وادی کے راہیوں کو کیسا ہونا چاہیے. مولا یہ 10,000 درہم آپ کے، یہ پرچہ مجھے واپس دے دیے. مجھے یاقوت کا محل جنت میں چاہیے. میں اب آنکھوں سے دیکھ کر آ گیا ہوں. بات روشن ہوئی کہ امام ظہور کیوں نہیں کر رہے. امام ظہور اس لیے نہیں کر رہے کہ علاجل کہنے والوں کا یقین اس درجے کا نہیں ہے.